یہ ناول معصومہ صادقی کی زندگی کی کہانی ہے۔ وہ ایران کے شہر قم میں ایک مذہبی اور روایت پسند گھرانے میں پیدا ہوئی۔ بعد میں اس کا خاندان تہران منتقل ہو جاتا ہے۔ کہانی معصومہ کی اپنی زبانی بیان ہوتی ہے اور اس کی زندگی کے ذریعے ایران کی کئی دہائیوں پر مشتمل سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کی تصویر سامنے آتی ہے۔ معصومہ کا بچپن سخت پابندیوں اور گھریلو دباؤ کے ماحول میں گزرتا ہے۔ اس کا بڑا بھائی محمود نہایت سخت گیر اور مذہبی خیالات کا حامل ہے، جو گھر کی عورتوں پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی احمد بالکل مختلف مزاج کا حامل ہے اور آوارہ گردی اور لاپرواہی کی زندگی گزارتا ہے۔ ان کے والد نسبتاً نرم دل ہیں، لیکن گھر کے مجموعی ماحول پر بڑے بھائی کا اثر غالب رہتا ہے۔ معصومہ کی سب سے بڑی خواہش تعلیم حاصل کرنا ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اسے مسلسل مزاحمت اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب خاندان تہران منتقل ہوتا ہے تو معصومہ کو اسکول جانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوتا ہے۔ اسکول میں اس کی دوستی پروانہ احمدی سے ہوتی ہے، جو ایک آزاد خیال، خوش مزاج اور پر اعتماد لڑکی ہے۔ پروانہ کی شخصیت معصومہ کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولتی ہے۔ دونوں کی دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے اور زندگی کے مشکل مراحل میں بھی قائم رہتی ہے۔ اسی زمانے میں معصومہ کے دل میں ایک نوجوان فارماسسٹ سعید کے لیے خاموش محبت جنم لیتی ہے۔ دونوں کے درمیان کبھی براہ راست بات نہیں ہوتی، لیکن نگاہوں کے ملاپ اور خاموش احساسات کا یہ رشتہ معصومہ کے دل پر گہرا نقش چھوڑ دیتا ہے۔ یہ محبت ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن اس کی یاد پوری زندگی چلتی ہے۔ معصومہ کے گھر والے جلد اس کی شادی کے در پہ ہوتے ہیں۔ کئی رشتے سامنے آتے ہیں جنہیں وہ ناپسند کرتی ہے۔ آخر کار ایک ہمسائی کے ذریعے حامد سلطانی کا رشتہ آتا ہے، جو بظاہر تعلیم یافتہ اور مہذب نوجوان ہے اور ایک چھاپا خانے کا مالک ہے۔ معصومہ کی شادی اس سے کر دی جاتی ہے۔ شادی کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ حامد دراصل ایک سیاسی کارکن ہے اور خفیہ طور پر کمیونسٹ تحریک سے وابستہ ہے۔ ازدواجی زندگی کے آغاز ہی سے معصومہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حامد سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے اور طویل عرصے تک گھر سے غائب رہتا ہے۔ معصومہ تنہا گھر اور بچوں کی ذمہ داری سنبھالتی ہے۔ اس کے دو بیٹے سیامک اور مسعود پیدا ہوتے ہیں، جو مزاج کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سیامک جذباتی اور باغی طبیعت کا ہے، جبکہ مسعود نرم دل اور ذمہ دار ہے۔ جلد حامد کو شاہ کی خفیہ پولیس ساواک گرفتار کر لیتی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس دوران معصومہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اکیلے بچوں کی پرورش کرتی ہے، مالی تنگی برداشت کرتی ہے اور شوہر کی رہائی کے لیے جیلوں کے چکر لگاتی ہے۔ اس سب کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارتی اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی زندگی جدوجہد، صبر اور استقامت کی مثال بن جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد حامد رہا ہو کر واپس آتا ہے، لیکن اس کی سیاست سے وابستگی کم نہیں ہوتی۔ وہ دوبارہ سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ان کے ہاں ایک بیٹی شیریں پیدا ہوتی ہے۔ ملک میں سیاسی حالات تیزی سے بدل رہے ہوتے ہیں اور بالآخر اسلامی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ معصومہ ابتدا میں انقلاب کی حمایت کرتی ہے، لیکن حامد نئی حکومت سے اختلاف کرتا ہے اور مزاحمت کی راہ اختیار کرتا ہے۔ انقلاب کے بعد حالات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ حکومت مخالف عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حامد کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس بار اسے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ معصومہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ بیوہ ہو جاتی ہے اور 3 بچوں کی مکمل ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد کے سال معصومہ کی مسلسل جدوجہد میں گزرتے ہیں۔ وہ ملازمت کرتی ہے، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتی ہے اور اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیاسی حالات بار بار اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کے بچے بڑے ہو کر اپنی اپنی راہیں اختیار کرتے ہیں۔ مسعود تعلیم حاصل کر کے پیشہ ور زندگی اختیار کرتا ہے اور شادی کر لیتا ہے۔ سیامک سیاسی سرگرمیوں کے باعث ملک چھوڑ کر جرمنی چلا جاتا ہے۔ شیریں تعلیم مکمل کر کے بیرون ملک چلی جاتی ہے۔ زندگی کے آخری حصے میں معصومہ تنہائی اور بڑھاپے کے احساس سے دوچار ہوتی ہے۔ اسی دوران اس کی پرانی سہیلی پروانہ دوبارہ اس کی زندگی میں واپس آتی ہے۔ پروانہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے سعید کو تلاش کر لیا ہے، وہی شخص جس سے معصومہ نے اپنی جوانی میں خاموش محبت کی تھی۔ سعید اب بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اکیلا زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ معصومہ اور سعید کی ملاقات ہوتی ہے۔ کئی دہائیوں بعد بھی ان کے جذبات مدھم نہیں ہوتے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کر ماضی کی یادوں اور جذبات کو دوبارہ محسوس کرتے ہیں۔ اس ملاقات سے معصومہ کی زندگی میں ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے اندر ایک نئی تازگی محسوس کرتی ہے۔